السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امیدوارم همه شما خوب هستید. ما امروز درس 19 را میخوانیم. درس 19 امروز ما ایران شناسی می باشد. خب واژه ها و اصطلاحات جدید امروز ما: ایران شناسی، بیابان، کوه، رودخانه، آبشار، جزیره، دریا، خلیج، دریاچه، شهر، استان، روستا، طول، عرض، شمال شرقی، شمال غربی، جنوب شرقی، جنوب غربی، غرب، شرق، عمق، اطراف، پر آب، شهر ساحلی، صادر شدن، مروارید، صدف، صید شدن یا کردن، برج، حرم، کلیسا، تعریف کن، مسجد جامع، مینار، ستون، غار، دشت، امکانات، تاریخی، فرهنگی، ارتفاع، همسایه، کوهستانی، سرد، سیر، شخصیت، معروف، جاذبه های فرهنگی، مجسمه، آتشکده و غار آبی. خب اهداف درس امروز ما: انتظار می رود دانشجو پاسخخوان در این درس بتواند: 1. با واژه های مربوط به طبیعیت و مکانهای طبیعی آشنا شود. आज जो हम दर्स पढ़ रहे हैं ईरान शनासी में, और ईरान शनासी ईरान को पहचानना. तो ईरान में जो तबीयत शनासी है, तभी जो चीज़ें हैं, कुदरती वसाइल, कुदरती चीज़ें हैं, मकान हैं, जगहें, तो उनके बारे में आप लोगों को बताएंगे. 2. बातफावत استان شهر و روستا و واژه های مربوط به جهت های جغرافیایی آشنا شود. استان یعنی صوبہ اور روستا یعنی دیہات. صوبے اور استان شہر جو ہوتے ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے اور ان کے جغرافیائی حالت کیسی ہوتی ہے وہ ابھی آپ کو بتائیں گے. 3. بتواند درباره یکی از مکانهای دیدنی از ایران یا کشور خود در کلاس صحبت کند. آج لوگ آپ جو دیکھنے والے جو مکان ہوں گے جو بہت ہی جیسے کہ زیارتی ہوتی ہے جگہ, تفریحی جگہ ہوتی ہے بہت ہی مشہور ایران کی یا اپنے اپنے ملک کی جو مشہور جگہ ہوگی وہ آپ بتا سکیں گے. 4. با تلفظ الف میم و الف نون در خواندن و گفتن از و استثناءهای آن آشنا شود و بتواند به درستی آنها را در محاوره تلفظ کند. آج جو الف میم و الف نون کو کس طرح ہم پڑھنے, یعنی جب کنورزیشن کریں گے تو کس طرح ان کو ہم پڑھیں گے اور بولیں گے, اور ان کا استثناء کہ کون سے الفاظ کو ہم چوائس کر سکتے ہیں, کون سے الفاظ کو ہم جو ہے نا نہیں بول سکتے. تو یہ ان چیزوں کے بارے میں آج آپ کو محاوروں میں بتانا اور یوز کرنا سمجھائیں گے. خوب آتے ہیں آج کے درس کی جانب. واژه‌ها میں سب سے پہلے دیکھیں واژه‌های زیر بشنوید و تکرار کنید. اب یہ تصویر بھی سامنے آپ کے, اور یہ آپ نے کیا کرنا ہے, آپشن سلیکٹ کرنا ہے. ساحل, بیابان, جنگل, جزیرے, دریاچے, کوه, رودخانه, آبشار, دریا و خلیج. اب دیکھیں یہاں پر شمار 8 دریاچے جو ہے نا وہ 8 نمبر پر جو آپشن دیا گیا ہے یہ دریاچے ہے, دریا ہے. اور شمار 3 میں دیکھیں دریا. اب دریاچے اور دریا میں شمار 3 دیکھیں, ہاں جی شمار 3 میں. اب جو دریا ہے ہمارے ہاں اردو میں کہتے ہیں سمندر ہے, اور جو دریاچے ہے وہ جیسے کہ چھوٹا سا دریا, چھوٹا سا پانی تھوڑا سا ہے, لیکن ہمارے ہاں جو بڑے بڑے دریا ہوتے ہیں سمندر ٹائپ کے تو وہ اسے دریا کہیں گے, اور دریاچے جو دریا سے چھوٹا ہوتا ہے
تو اس کو ہم کہیں گے فارسی میں دریاچے، اور جو سمندر ٹائپ کا ہوگا، بہت بڑا دریا ہوگا میلوں پر پھیلا ہوا، تو اسے ہم فارسی میں کہیں گے یہ دریا ہے۔ اب یہاں نیچے دیکھیں، یہاں جہت آپ کو بتائی گئی ہے، جس طرح کا مشرق مغرب، شمال جنوب، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہوتے ہیں، اگر شمال ہے تو شمال ایک طرف شمال ہے، کیونکہ شرقی مشرق سے متصل ہو رہا ہے، اٹیچ ہو رہا ہے، تو ہم کہیں گے شمال شرقی۔ اگر دوسری طرف دیکھیں گے، اسی شمال کو اٹیچ کر رہا ہے غربی کی طرف، مغرب کی سائڈ جو ہے اٹیچ کر رہی ہے، شمال غربی آ جائے گا۔ اگر شارق کو دیکھیں تو یہاں شارق جو مشرق ہے وہ جنوب کے ساتھ جو ایریا ہے وہ اٹیچ کر رہا ہے، تو کہیں گے یہ جنوب شرقی ہے۔ اگر اسی جنوب کو دیکھیں تو وہ غرب کے ساتھ بھی اٹیچ کر رہا ہے، تو کہیں گے جنوب غربی۔ پس جو سمت ہے اگر وہ سیدھی ہوگی تو شمال مغرب جنوب مشرق، جو اس طرح 4 جہتیں ہیں، سمتیں ہیں، مشرق مغرب شمال جنوب۔ لیکن اگر وہ سیدھی نہیں ہوگی، تھوڑی سی ٹیڑھی ہوں گی یا دوسری طرف سائڈ پہ ہوں گی، تو ہم کہیں گے یہ مثلا کہ جنوب شرقی ہے، یا شمال شرقی ہے، شمال غربی ہے، جنوب غربی ہے، تو یہ جہت آپ بتا سکیں گے۔ اب اس طرف آئیں، کہتے ہیں کہ استان، شہر اور روستا۔ کہتے ہیں استان کہتے ہیں صوبے کو، ٹھیک ہے نا، یہ پورا صوبہ ہے، اور صوبے کے اندر کیا ہوتے ہیں؟ شہر ہوتے ہیں۔ شہر کو اردو الفاظ میں شہر بولتے ہیں۔ اسی شہر کے نزدیکی جو دیہات ہوتا ہے اسے ہم روستا کہتے ہیں، گاؤں جسے ہم کہتے ہیں گاؤں۔ تو روستا کا مطلب دیہات گاؤں ہو گیا، شہر کو اردو الفاظ میں شہر بولتے ہیں، استان کا مطلب صوبہ۔ آتے ہیں نیچے، واجہ یہ بالا دربارش بشنوی شمال تصاویر مناصر بنویسید۔ خوب، اب یہ نیچے جو تصویر دی گئی ہے، کہتے ہیں کہ کوئرلوت، جنگل گلستان، جزیرے کھیش، دریاچے خضر، یہ ان کے تصاویر ہیں، ان کے نام دیے گئے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس آڈیو نہیں ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں سن پائیں گے۔ آتے ہیں نیکسٹ۔ خوب، نیکسٹ تصویر میں آتے ہیں، نیکسٹ پیج پر، کیونکہ وہ جو باقی کی چیزیں ہیں وہ آڈیو کے متعلق ہیں، گفتگو کے متعلق، جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ خاندان مت نظیر ابی خانید، خلیج فارس۔ خلیج فارس، یہ جو خلیج فارس سمندر ہے، فارس کا سمندر کہتے ہیں خلیج فارس۔ اب خلیج فارس دیکھیں، جس طرح ہمارے ہاں بحیر عرب ہو گیا، بحیر ہند ہو گیا، تو یہ خلیج فارس۔ خلیج فارس در جنوب ایران قرار دارد۔ جو خلیج فارس ہے وہ ایران کے جنوب میں واقع ہے۔ طول آن 800 کلومیٹر و عرض آن 90 بیسنت تا 420 یا 320 کلومیٹر است۔ امو کے آن ان کی جو گہرائی ہے حدود 90 میٹر ہے۔ اطراف خلیج فارس رودخانه های پر آبی وجود دارند که بزرگترین آنها رودخانه کارون است۔ خلیج فارس کے ارد گرد جو بڑے بڑے نہریں ہیں پانی والی، ان میں جو سب سے بڑی جو نہر ہے وہ رودخانه کارون ہے، کارون کا نام دیا گیا۔ آبادان، ماه شهر، بو شهر و بندر عباس از شهرهای ساحلی مهم خلیج فارس هستند۔ یہ جو ماه شهر ہے، بو شهر، آبادان، بندر عباس، یہ اسی خلیج فارس کے ساحلی شہر ہیں، جو انہیں اس سمندر کو لگتے ہیں شہر۔ از خلیج فارس به همه دنیا نفت صادر می شود۔ اچھا جی، اب یہاں پر جو خلیج فارس ہے ایک ایسا علاقہ ہے، ایسی جگہ ہے کہ جو تقریباً اکثر جو ممالک یہ گیس لے جاتے ہیں یا دوسرے جو تیل لے جاتے ہیں اور چیزیں، تو یہیں سے گزرتے ہیں، یہیں سے آتے جاتے ہیں، کوئی اور علاقہ ان کو نہیں لگتا۔ بس جو ہمیں دنیا، ساری دنیا جو ہے نا وہ یہاں سے گزرتی ہے، تیل لے جائے، گیس لے جائے، دوسرے جو خورد و نوش اشیاء ہیں وہ چیزیں لے جائے، کھانے پینے کی
پہننے کی، سارے یہاں سے جو بڑے بحری جہاز گزرتے ہیں تو اسی یہاں سے ہی ہو کر گزرتے ہیں۔ علاوہ بر این مروارید صدف انواع ماہی نیز در این خلیج بسیار صید می شود، کہ اس کے علاوہ بھی جو موتی زیورات بڑے بڑے جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں سمندر سے نکلتی ہیں، خاص طور پر مچھلیوں کے جو بڑے بڑے مشہور اقسامیں ہیں بہت مہنگی، اسی خلیج فارس سے ہی شکار کیے جاتے ہیں، اسی خلیج فارس سے ہی نکالے جاتے ہیں۔ جزیرہ کیش یکی از جزیرہ های زیبا و دیدنی در خلیج فارس است، جو جزیرہ کیش کے نام سے ایک جزیرہ ہے، وہ بہت سارے جزیروں میں سے ایک بہت ہی خوبصورت جزیرہ ہے جو کہ خلیج فارس میں واقع ہے۔ اب یہاں نیچے دیکھیں، پاسخ سوالات زیرہ در متن پیدا کنید۔ اب ان سوالوں کے آپ نے جواب یہاں اسی متن سے دینا ہے آپ نے۔ خلیج فارس کجا قرار دارد؟ نام مهم ترین رود خلیج فارس چیست؟ سے از خلیج فارس چه چیزهای صید می شود؟ به نظر شما چرا خلیج فارس اہمیت دارد؟ ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ پیج کی جانب، پیش گفتگو۔ واژه‌های زیرا بشنوید و تکرار کنید۔ تاک بستان یہ کرمانشاہ میں ہے۔ چشمے آب گرم یہ محلات میں ہے۔ حرم امام رضا علیہ السلام یہ مشہد مقدس میں ہے۔ میدان امام جسے نصف جہان بھی کہا جاتا ہے اصفہان میں ہے۔ آرامگاہ فردوسی یہ طوس میں ہے، اور برج میلاد یہ تہران میں ہے۔ آگے دیکھیں، ہاں جی گفتگو دیکھیں، گفتگو زیرا بشنوید۔ خوب تعریف کن کجا رفتی، کہ بھئی ہاں بھائی بتاؤ مجھے کہ کہاں پر گئے تھے، کہاں پر سیر سپاٹا کیا۔ اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ جائے شما خالی، کہ بھئی آپ کی کمی محسوس ہوئی۔ رفتی میدان امام اصفہان، کہ اصفہان میں ہم نقش جہان، جہاں پورے جہان کا جو نقش ہے جسے میدان امام بھی کہا جاتا ہے، وہاں پہ ہم گئے۔ برائے خرید رفتی، کہ بھئی سیر سپاٹے کے لیے گئے یا فقط کچھ خرید و فروخت کر بھی گئے تھے؟ کہتے ہیں نا رفتی مسجد جامع، کہتے ہیں نہیں ہم مسجد جامع گئے تھے۔ خوب مسجد جامع، بله جنوب میدان امام یک مسجدی هست به اسم مسجد امام. این مسجد خیلی زیبا بود کہ بھئی یہاں پہ میدان امام کے نزدیک ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام مسجد امام ہے۔ این مسجد خیلی زیبا بود، بہت ہی خوبصورت تھی۔ چه شکلی بود، کہتے ہیں کہ کس شکل کی تھی؟ دو حیات بزرگ داشت، دو بڑے صحن تھے، ایک ہی سمت شرق کی مسجد اور ایک ہی طرف غربی مسجد۔ یہ گنبد بسیار بزرگ ہم داشت، بہت بڑا جو گنبد تھا وہ بھی تھا۔ چند میٹر بود، کتنا میٹر؟ حدود 52 میٹر، تقریباً 52 جو میٹر ہے وہ اس کے میٹر کے وہ تھا۔ خوب گنبد، ستون اور مینار، یہ آپ کے سامنے آتے ہیں۔ نیکسٹ پیج کی جانب پیش گفتگو میں دیکھیں۔ غار علی صدر ہمدان میں ہے، یہ معسولہ یہ گیلان میں ہے، یہ جگہوں کے نام گن رہے ہیں۔ کوہ دماوند یہ تہران میں ہے، شاہ چراغ یہ شیراز میں ہے، دشت لالے یہ لورستان میں ہے، اور کوئر لوت یہ یزد میں ہے۔ کوئر لوت صحرائی علاقے ہیں، جو ریت والے علاقے ہوتے ہیں کوئر لوت کہتے ہیں۔ خوب گفتگو دیکھیں۔ اینجا کجاست، چقدر قشنگ است، بھئی یہ کہاں ہے، یہ تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ اینجا روستای معسول است توی استان گیلان، کہ یہ جو علاقہ ہے معسول گاؤں ہے کہ جو صوبہ گیلان میں ہے۔ خیر رفتی معسول ہے، کب گئے؟ پارسال تابستان با ہم کلاس هایم رفتیم، کہ پچھلے سال جب گرمیوں کے دن تھے تو ہم یہاں پر دوست کے ساتھ گئے تھے۔ جای شما خالی، خیلی خوش گذشت، بہت اچھا گزرا۔ آب و هوای معسول چطور است؟ آب و هوا کیسی ہے؟ عالی است، بہت خوب۔ تابستان ہوا خیلی خنک است، یہاں گرمی میں چلے جائیں تو ہوا بہت ٹھنڈی ہے، اما زمستان سرد است، مگر یہ کہ اگر آپ
زمستان میں جاتے ہیں، موسم سرما جاتے ہیں تو ٹھنڈ ہو جاتی ہے، برف ہم زیادہ میں آ جاتے، برف باری بھی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہاڑ کے اوپر یہ چیز ہے، تو پہاڑ کے اوپر سارے بنے ہوئے ہیں، تو ہوا زیادہ ٹھنڈی لگتی ہے، چاہے وہ گرمی ہو، اور اگر سردی ہے تو اس سے زیادہ سردی لگتی ہے، کیونکہ پھر وہ یہ برف باری بھی ہوتی ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا بھی ہوتی ہے۔ خوب نیچے دیکھیں گے، دوبارہ گفتگو را پیش نہیں تو تمرین کنید، نیچے دیکھیں، سوغات آنجا چیست؟ لطفاً آدرس آنجا را به من بده. غذاهای محلی آنجا چیست؟ مردم آنجا به چه زبانی حرف میزنند؟ این شهر چه امکاناتی دارد؟ کہ کیا کیا وسائل ہیں؟ شغل مردم آنجا معمولاً چیست؟ اب یہ مثال کے طور پر 6 سوال ہیں، انہی 6 سوالوں سے آپ اپنے اپنے علاقے کا بتا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہیں کہ بھئی ہمارا جو سوغات ہے جو علاقے کے، وہ مثال کے طور پر علی پور ہے، تو ہم کہیں گے اس وہاں کے سوغات جو انار بہت مشہور ہیں یا آم بہت مشہور ہیں، ایڈریس آپ کو دیتے ہیں، جو کھانا ہوتا ہے وہ بہت ہی اچھا ہوتا ہے، دیہات گاؤں کا جو کھانا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ ایک دوست سے اپنے اپنے علاقے کے متعلق یہ سوالات کر کے ان کے جوابات جو ہوں گے وہ آپ کی گفتگو بن جائے گی۔ آتے ہیں نیکسٹ، دستور۔ گرامر میں دیکھیں، تلفظ الف نون الف میم یا ہا یا را در واضحہ۔ اب الفاظ میں یہ اگر چیزیں آ جائیں جب ہم گفتگو کر رہے ہوتے تو کیسے ہم پڑھیں گے ان کو؟ کہتے ہیں کہ خانه شما کجاست؟ توی خیابان امام خمینی۔ اب آپ کا گھر کہاں ہے؟ توی یعنی در، امام خمینی روڈ میں یا پر۔ حسن کی سرکار آمد؟ حسن کب جاب پہ آیا، کام پہ آیا؟ حسن دیر از سر کار آمد، حسن دیر سے آیا۔ کجا میروی؟ میروم حمام۔ کتاب ها را به من بده، کتابوں کو مجھے دے دے۔ 4 تا صندلی در کلاس است۔ خوب، اب یہ کچھ جملے ہو کے اب یہاں پہ جو ریڈ کلر کا یہاں پہ لگایا گیا الف میم ہا یا الف وا یا را، تو اس کو جو ہے نا کیسے جب ہم گفتگو میں لے کر آئیں گے، کنورزیشن میں لے آئیں گے تو کیسے ہم یوز کریں گے؟ گاهی صدای الف آ پیش از 2 حرف نون و میم در فارسی محاوره به او تبدیل می شود، کہ جو گاہی بعض اوقات جو الف مد آ پیش از 2 حرف نون و میم، نون اور میم سے پہلے الف مد آ جائے تو وہ فارسی محاورے میں جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو او میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بھی مثال ہے یہ زیر توجہ کریں، جیسا کہ خاندان، خاندان میں دیکھیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یا لکھتے ہیں من در آن خیابان زندگی می کنم، تو یہ ہم پڑھیں گے اور لکھیں گے اس جملے کو۔ لیکن جب ہم گفتگو کریں گے، کنورزیشن کریں گے کچھ محل بازار میں، تو ہم در کو تھوئے بول دیں گے، من تھوئے اون خیابون زندگی می کنم، الف نون کو واو میں تبدیل کریں گے، او خیابون، من توی اون خیابون، آن کو اون کہہ دیا، یہ کنورزیشن میں۔ کدام خیابان تو کہیں گے کدوم خیابون، خیابان سمت راست میدان امام، خیابون سمت راست میدون امام۔ کتابا را به علی بده، کتابا رو به علی بده، ہا کو رو پہ چینج کر دیا، کتابا رو به علی بده۔ این قاعده در برخی از موارد جاری نمی شود، یہ جو قاعدہ ہے کلیہ ہے یہ بعض جگہ پہ تو جاری نہیں ہوتا، جیسے کہ بیمارستان ہے بیمارستون نہیں بولیں گے، ابدان ہے ابادون نہیں بولیں گے، امام ہے عموم نہیں بولیں گے، شام ہے تو شوم نہیں بولیں گے، نام ہے تو نوم نہیں بولیں گے، تو ان چیزوں پہ وہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات جو ہے نا وہ جاری ہوتا ہے جو گفتگو میں لے کر آتے ہیں۔ تمرین جو کرنا ہے بصورت محاورہ بخوانید جملوں کو۔ من در خیابان مولوی نزدیک میدان فردوسی زندگی میکنم، تو کیا آئے گا؟ من توی خیابون مولوی نزدیک میدون فردوسی زندگی میکنم، اس طرح۔
تو باقی کے 5 بھی جو 4 ہیں آپ بچے ہوئے ہیں، آپ نے خود ہی ان کو چینج کرنا ہے جو جیسا اوپر کہتا دیا گیا ہے۔ آتے ہیں نیکسٹ، یہاں پہ دیکھیں متن زیر بخوانید همدان یکی از شهرهای تاریخی فرهنگی و توریستی ایران است کہ جو همدان شہر ہے وہ ایک تاریخی ہے فرہنگ کے لحاظ سے، اور جو سیر تفریح کے لیے لوگ آتے ہیں وہ ایک مشہور شہر ہے ایران کا، کہ در 360 کیلومتر جنوب غربی تهران در ارتفاع 1800 متری از دریا قرار دارد، کہ 360 کلومیٹر دور جنوب غرب تہران میں یہ واقع ہے، جن کے جو دریا سے سمندر سے 1800 میٹر بلند ہے، اوپر ہے۔ همسایه های همدان در شمال استانهای زنجان و قزوین در جنوب استان لرستان، کہ جو همدان کے جو ہمسائے شہر ہیں وہ شمال میں صوبہ زنجان، قزوین، یہ کیا استان لرستان میں، جو صوبہ استان ہے جنوب میں واقع ہیں۔ در شرق استان مرکزی و در غرب استان ہے کردستان و کرمانشاہ استان ہے۔ اب اس میں جو مرکزی مشرق کے جو صوبے ہیں اور مغربی جو صوبے ہیں ان میں کردستان اور کرمانشاہ ہیں۔ همدان یکی از شهرهای کوهستانی و سرد سیر ایران است۔ همدان ایسا شہر ہے کہ جو پہاڑوں میں گھرا ہوا ہے اور بہت ٹھنڈا علاقہ ہے۔ و زبان بیشتر مردم این شہر فارسی است۔ ان میں رہنے والے بسنے والے افراد کی جو زیادہ تر زبان ہے زبان فارسی ہے۔ آرامگاه دانشمندان معروف چون بو علی سینا، بابا طاہر و عارف قزوینی در همدان قرار دارد، جو مزار مقدس جو بہت معروف ترین افراد جن میں بو علی سینا ہو گیا، بابا طاہر و عارف قزوینی، یہیں همدان میں ہی واقع ہے۔ جاذبه های تاریخی این شهر نیز بسیار معروف هستند، از جمله مجسمه شیر سنگی، مسجد جامع همدان، کلیسای پروتستان، حمام قلعه و بازار کوہن۔ اب یہاں پہ جو علاقے ہیں بہت ہی تاریخی چیزیں ہیں جو بہت ہی معروف ہیں، ان میں مجسمہ شیر سنگی، یہ ایک مجسمہ ہے پتھر کا بنا ہوا شیر، مسجد جامع، کلیسا، یہ عیسائیوں کے کلیسا ہے، حمام قلعے اور بازار کوہن، یہ مشہور جگہیں ہیں۔ ہر سال مردم زیادہ از داخل و خارج از ایران از این مکان تاریخی بازدید میکنند۔ ہر سال بہت سارے افراد چاہے وہ ایران کے ہوں چاہے وہ دوسرے ممالک کے ہوں، وہ ان تاریخی مکانات کو جگہوں کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یکی از معروف ترین غارهای آبی جہان در این شہر قرار دارد، ایک بہت سی مشہور و معروف جو غار ہے، جو غارهای آبی بلو کلر کی سبز کلر کی جو غار ہے پورے جہان میں یہاں پہ واقع ہے۔ نام این غار آبی علی صدر است۔ غارهای آبی غارهای هستند که یک رودخانه از میان آن میگذرد، یہ ایسی غار ہے کہ جو ایک نہر کے اندر سے گزرتی ہے۔ طول این غار حدود 2007 متر، اس کی جو لمبائی ہے طول ہے وہ 2100 میٹر، عرض آن 2 تا 15 میٹر، اور اس کی جو عرض ہے چوڑائی وہ 2 سے 15 میٹر تک ہے۔ ارتفاع آن 1 تا 35 میٹر، اس کی جو بلندی ہے 1 سے 35 میٹر، و عمق آب رودخانه آن بین 1 تا 17 میٹر است، اور اس میں جو بس بہنے والا جو پانی ہے جو ایک نہر جاری ہے اس کی 1 سے 17 میٹر تک اس کی گہرائی ہے۔ تمرین متن بالا را با توجہ به دستور درس به صورت محاورے بخوانید۔ اب آپ کی جو تمرین یہ ہے کہ اس درس کو آپ نے وہ جو اوپر آپ کو محاورتاً بتایا تھا کہ الف نون کی جگہ آپ او لگا دیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ محاورے سے آپ پڑھیں، تو آپ نے محاورے سے ان کو پڑھنا ہے۔ سخنرانی جو آپ نے تقریر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ دربار یکی از مکان ہے دیدنی در ایران یا کشور خودتان سخنرانی کنید۔ جو آپ کے تقریر آپ نے جو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے علاقے کے، اپنے شہر کے، اپنے ملک کے یا ایران کی کسی مشہور معروف جگہ کے اپنے بارے میں لکھ لیں اور لکھ کر تقریر کرنا ہے۔ آتے ہیں آج کے ہم
لاسٹ پیج کی جانب جو ہوم ورک ہے آپ کا، بے سوالہ یزید پاسخ دہید، ان سوالوں کے آپ نے جواب دینا ہے۔ اس میں کشور شما چیست، اس میں شہر شما چیست، در شمار کشور شما چه چیزهای وجود دارد، در جنوب کشور شما چه چیزهای وجود دارد، در شرق کشور شما چه چیزهای وجود دارد، در غرب کشور شما چه چیزهای وجود دارد۔ آپ کے جو سمتیں ہیں، مشرق، مغرب، شمال، جنوب، یا ان کے ساتھ ساتھ کیا کیا چیزیں ہیں۔ آپ کہیں کہ بھئی ہمارے مشرق میں پنجاب ہے، مغرب میں بلوچستان ہے، یہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق میں ہمارا فلاں شہر ہے، مغرب میں فلاں شہر ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے مشرق میں مثال کے طور پر ہندوستان ہے، ہمارے مغرب میں ایران ہے، افغانستان ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اپنی طرف سے اپنے جواب دینا ہے، اور اس میں کشور بتانا ہے، اس میں شہر من یہ بتانا ہے۔ اب اس میں بتا دینا ان چیزوں میں ساحل ہے، بیابان ہے، جنگل ہے، جزیرے ہے، دریاچے، کوہ ہے، رودخانے، آبشار، دریا یا خلیج، ان میں سے بھی آپ جواب دے سکتے ہیں، اور بہتر ہے کہ انہی میں سے جواب دیں۔ بواجہ ہے جدید درس جملے بے سازی، نئے الفاظ جو آپ نے سیکھے ہیں ان سے اپنے جملے بنانے ہیں 5، اور جو لکھنے کا کام آپ کا ہے وہ یہ ہے کہ مانند مثال دربار یہ کہ از مکان یا دیدنی در ایران یا کشور خودتان انشاء بنویسید۔ آپ اپنے علاقے میں یا اپنے ایران کے جو آپ نے بہت سی مشہور معروف سیر و تفریح والے زیارتی والے جو جگہیں ہیں ان کے بارے میں آپ نے لکھنا ہے۔ جیسا کہ مثال میں یہاں دیا گیا ہے کہ شیراز یکی از شهرهای ایران است، در شمال شرقی شیراز دروازه های قرار دارد. در قدیم قرآنی در بالای دروازه قرار میدادند تا مسافران به سلامتی از زیر آن عبور کنند و آن زمان به بعد به آن دروازه قرآن گفته شد. دروازه قرآن شبها بسیار دیدنی و زیباست۔ خوب، ان پہ آپ نے جیسے مثال دی کہ لکھنا ہے، یہ مکمل لکھیں گے تو آپ کا یہ جو درس مکمل ہو جائے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر ملاقات کرتے ہیں۔ اپنے میزبان قاری محمد آصف عثمانی کو دیں اجازت۔